بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ واتتکم الساعۃ غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ان سے فرما دیجئے کہ تم یہ جانتے ہو کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے یا اچانک قیامت آ جائے تو تم اللہ کے سوا کوئی نہیں جسے پکارو گے۔ اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ اللہ کے سوا بھی کوئی مدد کر سکتا ہے تو پھر اس کو کیوں نہیں پکارتے جب مصیبت آتی ہے، جب عذاب الہی آتا ہے یا قیامت آ جائے تو پھر تو تمہیں سب کچھ بھول جاتا ہے۔ بل ایاہ تدعون، صرف اللہ کو پکارتے ہو اور وہی ہے جسے تم پکارتے ہو، اگر وہ چاہے تو مصیبت دور کر دے، لیکن جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے تم خود ان کو بھول جاتے ہو۔ اور یہ صرف آج کی بات نہیں، آپ سے پہلی امتوں میں بھی پیغام بھیجا گیا، نبی مبعوث ہوئے، اور جب ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا تو ان پر سختی کی گئی۔ اور یہ سختی اور مصیبت جو ان پر بھیجی گئی یہ بھی ایک طرح سے اللہ کی رحمت تھی کہ اس سے سختی سے، مصیبت سے ڈر کر اللہ کے سامنے عاجزی کریں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، مصیبتیں آئیں تو بھی اللہ کی نافرمانی میں مشغول رہے۔ اس لیے کہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے، قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو چکے تھے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو انہیں خوبصورت بنا کر دکھایا۔ وہ جب میری باتوں کو بھول گئے، نصائح کو بھول گئے، تو پھر ہم نے ان پر نعمتیں عام کر دیں، رزق کے دروازے کھول دیے، دنیاوی آسائشیں دے دیں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت تھی کہ شاید فراخی میں
انہیں یہ احساس ہو کہ اللہ کتنا کریم ہے اور وہ شکر ادا کریں اور اطاعت کریں، لیکن انہوں نے یہ موقع بھی گنوا دیا، بلکہ الٹے اس پر اترانے لگے کہ یہ ہمارا ذاتی کمال ہے، ہماری عقل کا کمال ہے، ہمارے علم کا کمال ہے۔ جب انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا تو اچانک اللہ کی گرفت میں آ گئے، اور جب پکڑے گئے تو پھر انہیں کچھ نہیں سوچتا تھا، پھر حیرت زدہ رہ گئے، اور اللہ نے پھر ظالموں کی جڑ کاٹ دی، اس لیے کہ تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہر حال میں اسی کا شکر واجب ہے۔ یہ سادہ سا ترجمہ ہے ان آیات مبارکہ کا جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے قرآن کریم نے کہ عذاب الہی جب آتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ ظاہراً بھی اور دلی طور پر بھی ہر طرف سے نا امید ہو جاتا ہے۔ دکھ اور تکلیف صرف بدکاروں پہ نہیں آتی، نیک لوگوں پہ بھی آتی ہے، لیکن جو عذاب ہوتا ہے وہ نیک لوگوں پہ نہیں آتا۔ نیک لوگوں پہ جو تکلیف آتی ہے اس کی قسم اور ہوتی ہے۔ علماء حق فرماتے ہیں، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ کچھ تلافی مافات ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے اسے جو درجہ دیا ہے، جو مقام دیا ہے، اس کے مطابق اعمال میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو اللہ کریم کوئی بیماری بھیج دیتے ہیں یا کوئی دکھ بھیج دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کمی کی تلافی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد علی کا مفہوم ہے کہ مومن کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے بدلے بھی اس کے کئی گنا معاف ہو جاتے ہیں۔ نیک لوگوں پہ جو بظاہر دکھ آتا ہے وہ تلافی مافات ہوتی ہے یا پھر ترقی درجات ہوتی ہے۔ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جن کو پانے کے لیے ان تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ جیسے سادہ سی مثال سمجھنے کے لیے ہے کہ کوئی شہید ہوتا ہے تو مرتبہ شہادت پانے کے لیے اسے قتل ہونا پڑتا ہے، گردن کٹانی پڑتی ہے، سینہ چھلنی ہوتا ہے، تب جا کر وہ شہید ہوتا ہے۔ تو جس طرح مرتبہ شہادت پہ فائز ہونے کے لیے جسمانی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، قتل ہونا پڑتا ہے، اسی طرح عند اللہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ جن کو پانے کے لیے کچھ مصائب سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو نیک آدمی پہ جو تکلیف آتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، یا تلافی مافات ہوتی ہے، جو کمی رہ گئی اعمال میں اس تکلیف کے ثواب سے پوری ہو جاتی ہے، یا ترقی درجات کا سبب بنتی ہے، اسے کوئی مرتبہ مل جاتا ہے۔ لہذا اس میں جو نیک بندے پہ تکلیف آتی ہے اس میں اس کا دل نا امید نہیں ہوتا بلکہ اور کثرت سے یاد الہی میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جو تکلیف بطور عذاب کے آتی ہے، نافرمانی سے آتی ہے، کفر و شرک کی وجہ سے آتی ہے، اس کی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اس میں بندہ ہر طرف سے نا امید ہو جاتا ہے، کوئی چارہ اسے نظر نہیں آتا، کوئی اسے راستہ دکھائی نہیں دیتا اس سے کیسے نکلے۔ عذاب کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ سارے وسائل جو ہیں وہ نگاہوں سے گر جاتے ہیں۔ اور اگر عذاب الہی آ جائے یا اچانک قیامت واقع ہو جائے، موت بھی قیامت کا ایک منظر بنا دیتی ہے مرنے والے کے لیے، اس کی قیامت، چھوٹی سی قیامت اس ایک فرد کے لیے تو بپا ہو جاتی ہے۔
جب موت آ جاتی ہے تو پھر اسے کوئی راستہ نہیں ملتا، کوئی ایسی ہستی نہیں ملتی جو موت کو روک سکے، جو اسے زندگی واپس دلا سکے۔ اور پھر اگر موت فطری طور پر آتی ہے، ایماندار کو آتی ہے، تو اس کے پاس تو اللہ کا نام ہوتا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ لیکن جب بطور عذاب کے آتی ہے تو پھر کوئی راستہ باقی نہیں ہوتا۔ تو اس وقت مشرک و بے دین کو بھی یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اب سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ اللہ کہیں فرماتے ہیں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس وقت کسی اور کو پکارو، جن کو زندگی بھر پکارتے رہیے، جن سے زندگی بھر امیدیں وابستہ رکھیں، ان کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ یاد رکھیں، بڑی عجیب بات ہے کہ جب برزخ منکشف ہو جائے، موت کے قریب آخرت کھل جاتی ہے بندے پر، بندہ زندہ ہوتا ہے دنیا میں تو اسے موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، آخرت نظر آنے لگتی ہے۔ اللہ کریم نے بیان فرمایا اپنی کتاب میں، ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس سے کہتے ہیں، بات کرتے ہیں اس سے، اسے کہتے ہیں فیما کنتم، کیا کرتے رہے ہو؟ تمہیں 70-80 سال مہلت ملی تو تمہارے وجود میں تو کوئی نیکی کا اثر نظر نہیں آتا، تم نے کوئی سجدہ نہیں کیا اللہ کی بارگاہ میں، تم نے کبھی توبہ نہیں کی، تم نے کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا، تمہارا دل تو خالی ہے، تاریک ہے، تم کیا فیما کنتم، کیا کرتے رہے ہو؟ کہاں عمر ضائع کر دی، اتنا عرصہ کیا کیا تم نے؟ تو بندہ تو زندہ ہوتا ہے اس وقت۔ تو قرآن کریم فرماتے کہ وہ جواب دیتا ہے کنا مستضعفین فی الارض، یار میں تو غریب سا آدمی تھا، کمزور آدمی تھا، بڑے لوگ جدھر چلتے رہے، ہم مجبور تھے معاشرے میں انہیں کی پیروی کرنے کو، جو وہ کرتے رہے ہم بھی کرتے رہے، ہم تو کمزور لوگ تھے، پیچھے چلنے والے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں آج تو دنیا چھوڑے جا رہے ہو، اگر تم ایسے معاشرے میں تھے، ایسے ماحول میں تھے جہاں ساری برائی تھی اور سارے بڑے لوگ برائی کرتے تھے، تو اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بہت وسیع تھی، فتہاجروا فیہا، تم کہیں ہجرت کر جاتے، جہاں نیک لوگ ہوتے وہاں چلے جاتے، جہاں برائی ہے وہ جگہ چھوڑ دیتے، کہیں تو نیک بھی ہوں گے، کہیں تو اللہ والے بھی ہوں گے، کہیں تو اللہ کرنے والا بھی ہوگا۔ تو آج تم گھر بار بیوی بچے ہر چیز مجبوراً چھوڑ رہے ہو، تم اپنی مرضی سے چھوڑ دیتے، اس جگہ کو چھوڑ دیتے، کہیں اور چلے جاتے، مزدوری کر کے پیٹ پال لیتے، لیکن اللہ کی نافرمانی تو نہ کرتے۔ تو پھر اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ لیکن وہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت کفر سے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ تو ایمان بالغیب کا معاملہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار کا معاملہ ہے۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار کیا اور بن دیکھے مان لیا، وہ جیت گیا۔ جب ہر چیز سامنے آ جائے گی میدان حشر میں تو بڑے سے بڑا کافر بھی کہے گا کہ یا اللہ ہمیں ایک دفعہ واپس بھیج دے، پھر دیکھ ہم کس طرح اطاعت کرتے ہیں۔ فرمایا وہ وقت گزر گئے، اب تو تم نے جنت دوزخ بھی دیکھ لی، فرشتے بھی دیکھ لیے، بارگاہ الہی کا منظر بھی دیکھ لیا، اب تو تم کہتے ہو، لیکن اب فرصت نہیں ملے گی۔ اور ایک اور بڑی عجیب بات ہے، یہ دل کی تباہی ایسی عجیب شے ہے کہ ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں اسی کا ذکر آتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہمیں اب دنیا میں بھیج دے، ہم اب نیکی کریں گے، تو وہاں قرآن کریم میں ارشاد باری ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر انہیں اب واپس بھیج دیا جائے تو یہ پھر جا کر برائی کریں گے۔ اور کیوں کریں گے؟ فرمایا ان کے دل تباہ ہو چکے ہیں، ان کے دل بگڑ چکے ہیں، اگر انہیں دوبارہ بھی موقع دیا جائے تو یہ سب کچھ انہیں بھول جائے گا اور یہ پھر شیطان کی پیروی میں لگ جائیں گے، چونکہ یہ اپنا دل اجاڑ چکے ہیں، تباہ کر چکے ہیں، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ فرمایا جب ایسی صورتحال بنتی ہے پھر تو صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ اب وہ مرضی کا مالک ہے،
علماء حق فرماتے ہیں کہ مومن کی توبہ ایسی حالت میں بھی قبول ہو جاتی ہے. ایمان کا کمال یہ ہے، اور ایمان اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ مومن ہو، ایمان رکھتا ہو، گناہگار بھی ہو، موت آ گئی یا آخرت منکشف ہو گئی یا عذاب آ گیا، تو اس وقت بھی اگر خلوص دل سے توبہ کرے تو اللہ قبول کر لیتا ہے. کافر کو وہ فرصت نہیں ہے. صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل سے پڑھنے کا اتنا فائدہ ہے کہ زندگی بھر اگر عمل نہیں بھی کر سکا تو عین آخرت منکشف ہو گئی، فرشتے نظر آ گئے، اس وقت بھی اگر خلوص دل سے توبہ کرے تو مومن کی توبہ اللہ اس وقت بھی قبول کر لیتا. یعنی اللہ کریم اپنے کلمے کا، اپنے نبی کی عظمت کا اتنا حیا فرماتے ہیں، تو کیا بندے کو کچھ حیا نہیں کرنا چاہیے؟ جو مالک ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، وہ اتنا حیا فرماتا ہے، تو بندہ جو ہر لمحے محتاج ہے، کیا اس کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میرا یہ عمل جب پیش ہوگا تو میرے پاس کیا ہوگا اس کے جواز کے لیے؟ آپ بڑا خوبصورت نوٹ چھاپ لیں، سرکاری نوٹ سے خوبصورت ہو، اچھا ہو، کاغذ قیمتی ہو، سیاہی قیمتی ہو، لیکن وہ چلے گا تو نہیں. جب جائے گا تو اگلے پوچھیں گے کہ سرکار کی مہر اس پہ، حکومت کی مہر کہاں ہے؟ ان کے دستخط، حکومت کے نمائندے کے، گورنر بینک دولت پاکستان کے دستخط کہاں ہے؟ اسی طرح ہم اپنی طرف سے اعمال سمجھیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ بہت خوبصورت ہے، لیکن جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو پوچھا جائے گا کہ یہ کام کرنے کا حکم میرے نبی نے دیا تھا. اگر میرے نبی نے دیا تھا پھر تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو ٹھیک ہے، اصلی ہے. اور اگر تم اپنی مرضی سے کرتے رہے ہو، خود سے گھڑ لیا کہ یہ نیکی ہے اور اس طرح کرنا ثواب ہے، تو یہ تو جعلی نوٹ ہے، اس پہ تو الٹی سزا ہوگی. یہ تو جرم کیا تم نے، زیادتی کی. تو ایک قصور ہم میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ہماری خواہشات کے مطابق ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بڑی نیکی ہے، میں اس پہ بڑا خوش ہو رہا ہوں. یاد رکھیں، نیکی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح اصلی نوٹ پہ سرکاری مہر چاہیے، اسی طرح نیکی پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چاہیے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ نیکی نہیں ہوتی. تو فرمایا وہ تو کریم ہے، جسے چاہے اسے پھر معاف کر دیتا ہے، عذاب ہٹا دیتا ہے. وہ قادر ہے. لیکن تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم اپنے وہ سارے سہارے جنہیں تم اللہ کے مقابلے میں زیادہ اہم سمجھتے بھول جاتے. تمہاری جرأت اتنی سی ہے کہ تمہیں کوئی آسرا نظر نہیں آتا. تو بجائے اس کے کہ عذاب کی گرفت میں آ کر بھولو، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ یقین کر کے کیوں نہیں غیر اللہ کو چھوڑ دیتے؟ اللہ کی اطاعت کرو، خلوص سے کرو. جو کمی رہ جاتی ہے وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. ہم چاہیں بھی تو بھی بتقاضائے بشریت ہم میں لاکھوں کمزوریاں ہیں. ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے جو اطاعت الہی کا چاہیے، جو بنتا ہے. ہماری نیکیوں میں بھی لاکھوں کمیاں رہ جاتی ہیں، ہزاروں کمزوریاں رہ جاتی ہیں. ہم سجدے اللہ کو کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل بازاروں میں پھر رہا ہوتا ہے. ہم تلاوت قرآن کریم کی کر رہے ہوتے ہیں، سوچ کہیں اور پھر رہی ہوتی ہے.
ہمیں تو یہ تک سمجھ نہیں آتی اگر کسی سے بات کریں کہ کون سی آیت پڑھی تھی اور کون سی آگے پڑھنی ہے، یہ بھی بھول جاتے ہیں۔ ہماری حیثیت ہی اتنی ہے، انسان کی بساط ہی کیا ہے۔ تو یہ کمزوریاں جو ہیں یہ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ تم کوشش تو کرو، جو تمہارے بس میں ہے وہ کرو تو صحیح، اب پورے خلوص سے کرو، پھر وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تمہاری کمزوریاں تمہاری خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن سرے سے انکار کر دو، یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اور تمہارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ قرآن حکیم ہدایت کی کتاب ہے، تاریخ اس کا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ تاریخی واقعات مثال کے طور پہ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کو ہدایت نصیب ہو، لوگ اس مثال سے سبق حاصل کریں۔ تو فرماتے ہیں تم دیکھو، یاد کرو، تم سے پہلے جو امتیں گزریں ان پر بھی مختلف حالات آئے۔ ہر دور میں ہر دور کے انسان پر اس کے مزاج کے مطابق مشکلات بھی آئیں۔ جب انہوں نے نافرمانی کی، اپنے انبیاء کی بات کی پرواہ نہ کی، اللہ کی اطاعت نہ کی، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ہم نے ان پر بھی مصیبتیں بھیج دیں، تکلیفوں میں گرفتار کر لیا، قحط سالی پڑ گئی، بھوک پڑ گئی، افلاس پڑ گیا، بیماریوں کے لیے دوائیں ملنا مشکل ہو گئیں، لوگ تڑپنے لگے۔ تو فرمایا مصیبت بھیج کر کوئی اللہ کریم انتقام نہیں لے رہے تھے، بلکہ لعلہم یتضرعون، وہ مصیبتیں بھی ایک طرح سے رحمت تھیں کہ لوگ توبہ کریں، اللہ سے معافی چاہیں اور نبی کی اطاعت اختیار کریں، تاکہ انہیں معاف کر دیا جائے اور ان پر فراخی بھیجی جائے۔ لیکن جو بد نصیب تھے اور جنہوں نے اپنے دل سیاہ کر لیے تھے، اصل یہ جو ایک دل ہے انسان کے وجود میں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسانی جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے۔ اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو جائے، سدھر جائے تو سارا وجود سدھر جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں بھی نیکی کرنے لگتے ہیں، آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے، زبان میں ادب و احترام اور شیرینی آ جاتی ہے، دل کی سوچوں میں نیکی اور بھلائی آ جاتی ہے، دماغ میں جو خیالات اٹھتے ہیں وہ بھی پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بگڑ جائے گا، فسدت الجسد کلہ، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بگڑ جائے تو پھر سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، خوب غور سے سنو، یہ انسانی قلب ہے، اگر یہ بگڑ جائے تو آنکھوں سے حیا جاتی رہتی ہے، دماغ برائی سوچتا ہے، دل میں برے خیال پیدا ہوتے ہیں، ہاتھ برائی کرتے ہیں، پاؤں گناہ کی طرف چلتے ہیں، انسانی قوتیں اللہ کی نافرمانی پہ استعمال ہونے لگتی ہیں۔ اور اگر یہ سدھر جائے، صلح الجسد کلہ، تو سارا بدن سدھر جاتا ہے، ہاتھ پاؤں بھی نیکی کرتے ہیں، آنکھیں بھی باحیا ہو جاتی ہیں، زبان بھی شیریں ہو جاتی ہے، دماغ بھی اچھا سوچنے لگتا ہے، دل میں بھی اچھے خیالات آتے ہیں۔ لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ جتنا قرآن حکیم نے قلب پر، قلب کی اصلاح پر اور قلب میں اللہ کی یاد پر جتنی تاکید قرآن کریم نے فرمائی ہے، اس سے زیادہ ہم اس سے غافل ہو چکے ہیں۔ اب آج کے دور میں دیکھیں، کچھ بدنصیب ایسے ہیں جو صرف برائی کرتے ہیں، ان کی بات میں نہیں کرتا، اللہ سب کو ہدایت دے،
ہم سب کے لیے دعا کر سکتے ہیں، نیک تمنا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اختیار میں تو کچھ نہیں، وہ تو اللہ کے اختیار میں۔ ایسے بھی بے شمار لوگ ہیں، کئی ایسے ہیں جو سال میں 4 عمرے کرتے ہیں، 3 2 عمرے کرتے ہیں، حرمین شریفین جاتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، صفا مروہ پہ سعی کرتے ہیں، روضہ اطہر کی زیارت کرتے ہیں، 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن جب میدان عمل میں آتے ہیں، جب دکان پہ بیٹھتے ہیں، جب جاب پہ جاتے ہیں، جب مزدوری پہ جاتے ہیں، تو وہاں دیانتداری کوئی نہیں ہوتی۔ دکان پہ بیٹھتے ہیں تو دھوکہ دیتے ہیں، دکھاتے اور ہیں، بیچتے اور ہیں، قیمت زیادہ لگا لیتے ہیں، عہدے پہ ہوتے ہیں تو رشوت لے لیتے ہیں، کام پہ ہوتے ہیں تو اس میں اور کچھ نہ ہو سکے تو کام چوری کر لیتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو اور تو کچھ نہیں کر سکتے، دیہڑی پہ لگے ہوئے ہیں، مزدوری پہ، اور کوئی نماز نہیں پڑھیں گے۔ جو مزدوری کے وقت میں آتی ہیں وہ نمازیں پڑھنے مسجد جائیں گے اور 2 گھنٹے ضائع کر کے آئیں گے، بیٹھے رہیں گے، وضو کرتے رہیں گے، کھیلتے رہیں گے۔ اب کون کہے بھائی نماز نہ پڑھو، لیکن وہ بہت سا وقت ضائع کر کے وہ اور تو کچھ نہیں کر سکتے، اس طرح ڈنڈی مار سکتے ہیں، پھر باقی نمازیں کوئی نہیں پڑھیں گے، جب چھٹی ہوگی تو چھٹی ہوگی۔ تو یہ سب ہم کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم اتنا تکلف کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، پھر یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ سارے کام ہم کرتے ہیں، ہم دل کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ اس میں بھی اللہ کے نام کو راسخ کریں۔ یعنی کوئی کڑی درمیان سے غائب ہے نا کہ بندہ 5 نمازیں بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، پھر جب کاروبار کرتا ہے۔ اب جتنے دکاندار ہیں ہمارے، ان کی اکثریت نمازی بھی ہے، داڑھیوں والے بھی ہیں، بڑے بڑے کمپنیوں کے مالک جو ہیں وہ کسی نے بچے ہی حرمین میں چھوڑے ہوئے ہیں، سارا سال وہیں رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جب بزنس میں آتے ہیں تو ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ کیوں مارتے ہیں؟ اچھا، میں نے ایسے سیاستدانوں کو دیکھا ہے جو ایک طرف بیوی بچوں کو انہوں نے حرم شریف میں جگہ لے کے دی ہوئی ہے، وہاں رکھے ہوئے ہیں، اور یہاں دھڑلے سے رشوتیں اور مال کھا رہے ہیں غریبوں کو اور لوٹ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جو دل ہے، جہاں اللہ کا گھر ہونا چاہیے وہاں اللہ کا گھر نہیں ہے۔ یہ انسان ہے نا، انسانی وجود جو ہے، یہ اس کرۂ ارض سے زیادہ آبادی اس کے اندر ہے۔ روئے زمین پر انسانوں کی آبادی 6 ارب ہے، 600 کروڑ کے لگ بھگ ہے، کچھ کم و بیش، لیکن ایک انسانی وجود کے اندر 2.5 کھرب سیل ہیں۔ 100 ارب سے 1 کھرب بنتا ہے۔ دنیا پہ انسانی آبادی 6 ارب ہے، 600 کروڑ ہے، لیکن ایک انسان کے، میرے آپ کے، ہر وجود کے اندر کم و بیش 2.5 کھرب سیل ہیں، 250 ارب۔ اور سائنسدان کہتا ہے کہ کسی سیل کی عمر 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہوتی، وہ اپنے جیسا دوسرا سیل بنا کے مر جاتا ہے، انسانی جسم سے جھڑ جاتا ہے۔ یعنی 6 مہینے بعد آپ کا جسم نیا ہو جاتا ہے، پرانا کوئی سیل اس میں نہیں رہتا۔ بچہ جو جوان ہوتا ہے تو نئے سیل جو پیدا ہوتے ہیں وہ طاقتور ہوتے ہیں، قداور ہوتے ہیں، اس کا قد بھی بڑھتا جاتا ہے، طاقت بھی بڑھتی جاتی ہے، شعور و آگی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ ایک جگہ پہ جا کے رک جاتا ہے تو پھر ویسے ہی سیل آتے ہیں جو 5-10 سال اس کے جوانی کے رہتے ہیں، پھر کہولت شروع ہو جاتی ہے تو نئے آنے والے سیل پہلے سیلوں کی نسبت کمزور ہوتے ہیں، لہذا اس کے اعضاء و جوارح میں کمزوری آنی شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے آنکھیں
دیکھنا چھوڑ دیتی ہیں، کان سننا چھوڑ دیتے ہیں، دماغ سوچنا چھوڑ دیتا ہے، زبان سے بولنا اور چاہتا ہے لفظ اور نکلتے ہیں، کمر جھک جاتی ہے، بیٹھا اٹھا نہیں جاتا، اس لیے کہ وہ جو نئے سیل آ رہے ہیں وہ کمزور ہیں، ان میں وہ قوت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 1 سال میں ایک وجود کے اندر 5 کھرب موتیں ہوتی ہیں۔ 6 مہینے میں 2.5 ارب سیل مرتے ہیں، تو سال میں 5 کھرب موتیں ایک وجود کے اندر ہوتی ہیں، اور 5 کھرب ہی پیدائشیں ایک وجود کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ اتنا بڑا جہان، اتنی بڑی وسیع کائنات اندر ہے، اسی کے اندر ایک دل ہے، انہی سیلوں سے بنا ہوا۔ جس طرح وجود میں روح ہے عالم امر کی، اسی طرح اس دل کے اندر ایک لطیف ربانی ہے عالم امر کا، جسے قلب کہتے ہیں۔ انگریزی میں اسے سیٹل ہارٹ کہتے ہیں، اس کو گوشت کے لوتھڑے کو ہارٹ کہتے ہیں، اس کے اندر جو لطیف ربانی ہے اسے سیٹل ہارٹ کہتے ہیں۔ دل کے اندر ایک روشنی ہے۔ اب یہ دل، اس وجود کے اندر دل ایک عجیب شہر ہے، ایک عجیب سا شہر ہے، ایک عجیب سی آبادی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پیارے ہمارے دل میں رہتے ہیں، یہ ہم غلط سمجھتے ہیں۔ ہمارے دشمن بھی ہمارے دل میں رہتے ہیں۔ جس سے آپ جتنی نفرت کرتے ہیں وہ آپ کو اتنا زیادہ یاد رہتا ہے، اس کا مکان بھی دل میں ہے۔ جس کو آپ نے کبھی میں سنا ملے نہیں، اس کا گھر بھی دل میں ہے، وہ بھی یاد میں رہتا ہے، دل میں رہتا ہے۔ جن سے آپ ملتے ہیں وہ بھی دل میں رہتے ہیں، جن کی آپ باتیں سنتے ہیں وہ بھی آپ کے دل میں اتر جاتے ہیں۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ دن بھر اپنے دل میں کن لوگوں کو بساتے رہتے ہیں، نیک لوگوں کو، چوروں کو، اچکوں کو، یا ڈاکوؤں بدماشوں کو۔ جس جس معاشرے میں جس جس قسم کے لوگوں میں آپ ملتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ دل کے شہر میں ان کا ایک ایک گھر بنتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ میرے آپ کے بس میں نہیں ہے۔ ہم لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں سے کاروبار کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، اپنی سناتے ہیں، ہر بندے کا ایک ایک بڑا شہر بن جاتا ہے دل کے اندر۔ اللہ کریم فرماتا ہے یار اس شہر میں ایک مسجد بناؤ۔ شہر تو بس گیا تمہارے چاہنے نہ چاہنے کے باوجود، لیکن مسجد از خود نہیں بنے گی، مسجد تمہیں بنانی ہوگی۔ اس آبادی میں ایک مسجد بناؤ، پھر اس مسجد کو آباد کرو، اس میں میری کبریائی کے ترانے گونجیں، میرے نبی کی رسالت کی شہادت فضا میں گونجیں، اس میں پھر میرے نام کا ذکر ہو، پھر میری ذات کو سجدے ہوں، رکوع ہوں، پھر میری ذات سے دعائیں کی جائیں، آرزویں کی جائیں۔ تو وہ مسجد جو دل کے اندر بناؤ گے، اسے تم آباد کر لو تو جتنی دشمنوں کی آبادیاں ہیں ان سے میں تمہیں محفوظ رکھوں۔ تمہارے نہ چاہنے کے باوجود بھی تمہارے دشمن بھی دل میں بس گئے، شیطان بھی دل میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی تمہارے ارادوں پہ حاوی آنے کی لیکن جب تم مسجد بنا لو گے اور وہاں سے میری عظمت کے ترانے گونجیں گے، میری نبی کی رسالت کی شہادتیں گونجیں گی، اذانیں ہوں گی، نمازیں ہوں گی، سجدے ہوں گے، تو پھر اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکے گا، دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم اس شہر میں مسجد بنانے کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اصل مصیبت یہ ہے جب اس آبادی میں کوئی مسجد نہیں ہوتی تو پھر آپ کرتے رہیں ظاہری جو کرتے رہیں، دل تو برائی کی طرف ہی لگا رہتا ہے۔ وہ پیسہ دیکھ کے کہتا ہے لے لے یار، جھوٹ بول کے لے لے، دھوکہ کر کے لے لے، کوئی مرتا ہے تو مر جائے، تو لوٹ لے۔ کوئی ایک تاجر مجھے بتائیں، مثلا آج پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، اب کل جس پیٹرول پمپ نے پیٹرول خریدا تھا اس نے سابقہ قیمت پہ خریدا تھا،
کیا وہ سابقہ قیمت پہ بیچے گا کہ یہ تو میں نے سستا خریدا تھا، چلو 10 لوگوں کو صحیح، لیکن ان کو تو اس میں بھی میرا منافع ہے، اس قیمت پہ دے دوں، کوئی دے گا؟ کوئی نہیں دے گا۔ آج چینی کی قیمت بڑھ گئی، ایک بندے نے 15 روپے کلو خریدی تھی، آج 75 ہو گئی۔ کوئی ایسا ہے جو کہے میرے پاس جو 2 بوریاں پڑی ہیں یہ تو میں 15 روپے یا 25 روپے بیچ رہا تھا، یہ 2 تو میں 25 کی بیچوں گا، پھر جب نہیں خریدوں گا مہنگی خریدوں گا، میں نہیں بیچ دوں گا؟ کوئی ہے؟ 1 بوری یا 2 بوری ہمارے پاس پڑی ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ دل میں مسجد نہیں ہے، دل ویران ہے، دل میں دشمنوں کے گھر ہیں، دل میں شیطان گھسا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں لوٹ لو جو لوٹ سکتے ہو، کتنا لوٹ لو گے 1 بوری سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک صحابی غلے کا کاروبار کرتا تھا، اس کی دکان کے سامنے غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، دانے چمک رہے تھے بڑے خوبصورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، دانوں کے ڈھیر میں دست مبارک ڈالا، اوپر سے تو خشک تھے تو اندر سے آپ کو ان میں تراوت لگی۔ فرمایا یار یہ اندر سے تو گیلے ہیں، یا رسول اللہ انہیں ایک دفعہ پانی سے نکالا جاتا ہے کہ جو ذرات مٹی کے ہیں وہ اس میں سارے پانی میں حل ہو کے نکل جاتے ہیں اور یہ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، تو ہم انہیں اعلیٰ کوالٹی کا اور صاف ستھرا کر کے بھی۔ فرمایا جو آیا اسے بتانا کہ اندر سے گیلے ہیں، جو گاہک آیا اسے یہ بتانا کہ اوپر سے خشک نظر آ رہے ہیں، اندر والوں میں تھوڑی بہت تراوت ہے۔ کتنا نازک معاملہ ہے۔ کبھی ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں کہیں گاہک کو دھوکہ تو نہیں دے رہا؟ حکومت نے مہنگا کر دیا لیکن تم نے تو سستا خریدا تھا، اس پہ اپنا منافع رکھ کے بیچ دو۔ یار کوئی ایک بندہ تو ملک میں ایسا نظر آئے نہیں اتنے پیسے کو ہم کیا کریں گے؟ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ہم کوئلہ بیچ رہے تھے تقریباً 120 روپے ٹن، شارٹیج ہوگی، کوئلے کے ریٹ 420 روپے ٹن ہو گئے۔ میں نے ایک شخص کے ساتھ سودا طے کیا ہوا تھا کہ میں تمہیں 100 ٹن کولا دوں گا 120 روپے ٹن۔ اس نے پتہ نہیں 10 ٹن اٹھایا تھا یا 20 ٹن اٹھایا تھا، ریٹ چلے گئے 400 سے اوپر۔ اگلی دفعہ وہ آیا گھبرایا ہوا تھا، زیادہ پیسے لایا۔ میں نے کہا نہیں، رزق رب نے دینا ہے، یہ جو 100 ٹن ہے یہ تمہیں 120 روپے ٹن ہی ملے گا، اس کے بعد آؤ گے تو پھر وہ ریٹ ہوگا جو آج ہے۔ میں مفلس تو کوئی نہیں ہوا، میں تو دوسروں سے زیادہ خوشحال۔ جنہوں نے مہنگا بیچا تھا ان کے پاس آج بھی وہ گاڑی نہیں ہے جو اللہ نے مجھے دے رکھی ہے۔ میری کمائی میں تو کوئی فرق نہیں ہے، جو مقسوم ہے وہ ملتا ہے۔ بات صرف دیانت و امانت کی دیکھی جاتی ہے کہ بندے میں کتنی ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے بھی یا نہیں۔ اب تو قاعدہ ہی الٹ گیا ہے، اب تو دیکھیں سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں مغرب میں بے حیائی بہت ہے، مغرب میں جی 8ویں کی بچیوں کو جنس سکھاتے ہیں اور سکولوں میں پڑھاتے ہیں اور جنسی دکھاتے ہیں، سارا عمل اس پہ ٹیلی ویژن پہ، بچیوں کا جی بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ بھئی یہاں ایسا کوئی نہیں، یہاں آ جاؤ، تو کہتے ہیں نہیں وہاں تو نہیں آئیں گے۔
جو یہاں بیٹھے یہ سارے تیار ہیں، کہتے ہیں دعا کرو میرا ویزا لگ جائے۔ کیا وہاں تمہیں اللہ مل جائے گا، اللہ کا رسول مل جائے گا، نیکی مل جائے گی؟ ایک ایسا معاشرہ ہے۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے، ایک دفعہ امریکہ میں ہم تھے تو میں نے کہا ہر چیز میں خنزیر ملا ہوا ہے، تو فروٹ خریدتے ہیں، تو کہنے لگے یہ سیب نہیں لیجیے گا۔ کیوں؟ اس نے کہا یہ جو چمک رہے ہیں نا، انہوں نے خنزیر کی چربی مل کے چمکا رکھے ہیں، کو کیلے ویلے لے لو۔ داتن خریدنے جاتے ہیں تو یہ مسواک خنزیر کے بالوں کا بنا ہوا ہے۔ کوئی پکی ہوئی چیز لینے جاتے ہیں، یہ سور کی چربی میں پکی ہوئی ہے۔ ہوائی جہازوں میں ہم جاتے تھے تو بڑا شور بنتا تھا، تماشا۔ میری عادت تھی چائے کا تھرمس بھی پاس رکھ لیا، 2-4 رس بسکٹ جو کھانا ساتھ رکھ لیا، اور جہاز میں ان سے یہ جو غیر ملکی جہاز ہوتے تھے ان کا کھانا میں نہیں کھاتا تھا، وہ بڑے حیران ہوتے تھے، گھر ہے تم کچھ نہیں کھاؤ گا؟ میرے پاس یہ بسکٹ ہیں، یہ چائے ہے میرے پاس، پی لو۔ وہ آپ کے لیے ہم سبزی بنائیں گے، الگ چائے بنائیں گے۔ میں نے کہا بناؤ گے، الگ بناؤ گے، لیکن کیا برتن وہی نہیں ہوں گے جن میں ابھی خنزیر پکایا ہے؟ کہنے لگا برتن تو وہی ہوں گے۔ میں نے کہا پھر مجھے معافی رکھو۔ وہ حیران ہوتے تھے، کہتے تھے یار کمال ہے، ایسا کیوں کرتے ہو تم؟ میں نے کہا بس مجھے میرے نبی نے منع کیا خنزیر کے کھانے سے۔ تو کتنا مشکل ہے اس طرح سے ان لوگوں میں جانا اور رہنا، لیکن یہاں جسے دیکھو وہ چیخ رہا ہے کہ مجھے خدا اٹھا کے وہاں لے جائے۔ قرآن کہتا ہے، فرشتے کہتے ہیں موت کے وقت کہ تم نے بروں کو چھوڑ کر نیکوں کی طرف سفر کیوں نہیں کیا؟ آج تو دنیا چھوڑے جا رہے ہو، برے لوگوں میں کیا کرتے رہے؟ یہاں لاکھ برائی صحیح، لیکن اگر کوئی نیک رہنا چاہے تو اس پہ پابندی تو کوئی نہیں۔ لیکن ہم یہاں سے چھوڑ کر ادھر بھاگتے ہیں۔ تمہارا زندگی بھر میں بندہ، ہم زمین پہ بڑی مساجد بناتے ہیں، چندے بھی دیتے ہیں، یہ روز نئی مسجدیں جو بن رہی ہیں ہم بھی چندے دیتے ہیں، ثواب ہے۔ ایک چھوٹی سی مسجد دل میں بناؤ۔ اگر دل میں نہیں بنا سکے ساری عمر تو کچھ نہیں کر سکو گے، یہ شہر دل ویران ہی چلا جائے گا۔ تو فرمایا یہاں بھی یہی فرمایا کہ ہم نے تو تکلیفیں بھیجی تھیں، بھوک افلاس بھیج دیا تھا، بیماریاں بھیج دی تھیں، بارشیں روک دی تھیں، کہ اس طرح سے انہیں کچھ خیال آئے گا اور توبہ کریں گے، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ قست قلوبہم، یار ان کے دل میں کوئی مسجد تھی نہیں، ویران تھے دل۔ انہوں نے دل کے شہر میں کوئی میرا گھر نہیں بنایا، جو ان کے ذمہ تھا کہ یہ تم نے بنانا ہے، انہوں نے نہیں بنایا۔ جو میں بستیاں بساتا رہا ہوں وہ بستی رہی ہیں، 2.5 کھرب سیل ان کے وجود میں وہ بستی بس رہی ہے، ان کے دل کے اندر کروڑوں سیلیں، اربوں سیلیں وہ بستی بس رہی ہے، یادیں بس رہی ہیں، شہر آباد ہے، دوستوں سے بھی بھرا ہوا ہے، دشمنوں سے بھی بھرا ہوا ہے، کروٹ کروٹ دکھائی دیتے ہیں دشمنوں کے مکان بھی کہ وہ میرا دشمن ہے، وہ بھی ہے، وہی وہیں بستے ہیں۔ سب کچھ انہوں نے دل میں بسا رکھا ہے، کاروبار کو دل میں بسا رکھا ہے، پیسے کو دل میں شمار کر رکھا ہے، ایک چھوٹی سی مسجد میرے نام کی نہیں بنا سکے۔ یہی تو ان کا کام تھا کہ یہ تمہارے ذمہ ہے کہ مسجد تم بناؤ گے، انہوں نے نہیں بنائی، جس کا نتیجہ یہ ہوا قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، ان میں اللہ کا نام ہی نہیں ہے، تو پھر ان میں نرمی کہاں سے آئے گی؟ وہ تو لوہا بن گئے۔ اوپر سے شیطان کو موقع مل گیا، زین لهم الشیطان، شیطان نے تو انہیں ما کانوا یعملون، جو کرتوت یہ کرتے تھے وہ بڑھا بڑھا کر دکھائے کہ تم بڑے پہلوان ہو، بڑے طاقتور ہو، بڑے دولت مند ہو۔
عجیب بات نہیں ہے کہ لوگ ڈاکہ کر کے فخر کرتے ہیں کہ میں نے انہیں ڈاکے کیے تھے، قتل کر کے فخر کرتے ہیں میں نے اتنے لوگوں کو قتل کر دیا۔ شرمندہ ہونے کی بجائے فخر کرتے ہیں برائی پر، میں نے اتنی عورتیں اغوا کی اور بیچ دی۔ یار کمال ہے، یہ کوئی فخر کرنے کی بات ہے؟ جرم کیا ہے، اس پہ شرمندگی ہونی چاہیے۔ فخر کیوں؟ فرمایا شیطان ان چیزوں کو خوبصورت بنا کر انہیں دکھاتا ہے، گناہوں کو سجا کر دکھاتا ہے کہ یہ تو تمہاری جوان مردی کی بات ہے۔ اس لیے ہوتا ہے کہ دل ویران ہے جب تک اس میں اللہ کی یاد نہ ہو، اس میں اللہ کا گھر نہ ہو، اس میں ایک مسجد چھوٹی سی تو ہونی چاہیے۔ اتنی بڑی آبادی جو ہے اپنوں کی، بیگانوں کی، دوستوں کی، آشناؤں کی، نا آشناؤں کی، حکمرانوں کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی۔ اب دیکھیں کسی کا غریب آدمی کا اوباما سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، لیکن اوباما کا گھر بھی ہر دل میں ہے۔ چائے کا کھوکھا ہے اور دن میں 10 پیالیاں چائے بیچتا ہے، اوباما کو جانتا ہے، اس کے دل میں اس کا گھر بھی ہے۔ تو کیا اللہ کا گھر دل میں نہیں ہونا چاہیے؟ اگر نہیں ہوگا، اللہ کا گھر نہیں ہوگا تو دل پہ کساوت آ جائے گی، سختی آ جائے گی۔ بل رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں کو زنگ کھا گیا، لوہے کے ہو گئے، پھر لوہے کو بھی زنگ لگ گیا، بد سے بدتر ہوتے رہے۔ کیوں؟ ان میں کوئی ایسا کوئی گھر نہیں تھا جو صرف میرا ہو، جس میں میرا ذکر ہو، جس میں میری یاد ہو، جس میں مجھے سجدے ہوں، جس میں مجھ سے دعائیں کی جائیں، جس میں مجھے پکارا جائے، جس میں مجھے بسایا جائے۔ اس نے کمال ہے، میں نے اس کے دل میں کھربوں کی آبادی بنا دی، اور اس نے ایک چھوٹا سا گھروندہ میرے لیے مختص نہیں کیا۔ پھر فرمایا دوسرا تماشا یہ ہوتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ جب میں نے اپنے نبیوں کے ذریعے ان سے بات کی، ان کو نصیحتیں کی، ان کو اپنی طرف بلایا، انہیں اپنا گھر بنانے کا کہا، میں کہا مجھے بھی بسا لو دل میں، میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، تم مجھے بھی دل میں بسا لو۔ انہوں نے نہیں مانا، میں نے سختی کی، بھوک و افلاس بھیج دیا، یہ نہیں مانے۔ میں نے فراخی بھیج دی کہ چلو بیماریوں سے، افلاس سے نہیں مانتے، چلو انہیں روزی عام کر دو، پھر تو شکر کریں گے۔ یہ ایسے عجیب لوگ ہیں کہ وہ کھا گئے اور انہوں نے شکر ادا نہیں کیا۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر نعمت ہم نے ان پر عام کر دی، لیکن انہوں نے شکر نہیں کیا، یہ الٹے اکڑ گئے۔ اذا فرحوا بما اوتوا، انہیں جو کچھ ملا یہ اس پر اکڑ گئے۔ ہم نے کہا یہ تو ہم نے اپنی عقل سے حاصل کر لیا، ہم نے اپنے علم سے حاصل کر لیا، ہم اتنے طاقتور ہیں، ہم اتنے تکڑے ہیں۔ جب یہ اس بات پہ آئے کہ یہ تو ہمارا ذاتی کمال ہے، اخذناہم بغتۃ فاذا ھم مبلسون، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، قوموں کی قومیں تباہ ہو گئیں، غرق ہو گئیں، بادلوں سے بارش کی بجائے آگ برسی، زمین کے تختے الٹ دیے گئے، ہوا زندگی کا سبب تھی، ہوا میں پھٹک پھٹک کر مر گئے، پانی زندگی کا سبب تھا، اس میں غرق ہو کر قوموں کی قومیں تباہ ہو گئیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، بس ان کی پھر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ کہ یہ کیا ہو گیا، تباہ و برباد ہو گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ ہمیشہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ اصول ہے، قانون ہے، اور پہلی قوموں کے حالات پڑھ کر دیکھ لو۔ 4 صدیاں تو فرعونوں نے بھی حکومت کر لی تھی خدائی دعوے کے بعد، لیکن کیا حشر ہوا؟ تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مر تو رہا۔ اللہ
برداشت کرتا ہے، رحم فرماتا ہے، تو اس پر مغرور مت ہو جاؤ۔ نافرمانی بالآخر پکڑی جائے گی، اور جب پکڑے گا تو پھر پکڑ بھی اللہ کی ہوگی۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ جو مانے گا اس کا اپنا بھلا ہوگا، جو نہیں مانتا وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اللہ کریم ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، اپنی یاد کی نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔